نماز عصر کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، قسمت کے بند تالے کھل جائیں گے، نصیب چمک اٹھے گا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غیبی مدد کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو آج نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ وہ بھائی بہنیں جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ سب لوگ بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمکے گی کہ سارے رشتہ دار دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ لو، آپ کی تمام حاجتیں، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے فضل سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر ہمارے اس وظیفے کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہیں، وہ بھی اگر اس وظیفے کو پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر آپ سالوں سے بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات کی سورت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار ہوتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ کسی بھی دن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔
اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا قرض اتر جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ یا آپ کے بچوں کا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آج آپ اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پہلے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا مغنی کا وظیفہ ہے۔ یا مغنی رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے کہ مالدار بنا دینے والی ذات۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری ساری رزق کی تنگی دور ہو جائے، میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، آج ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، گاڑی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یا مغنی کو پڑھنے سے اللہ آپ کو دولت و مال و دولت عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اللہ کو یا مغنی سے پکارتا ہے، اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ یا مغنی آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مغنی کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا مغنی پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 33 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا وہاب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا وہاب پڑھنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ وہ جو کئی سالوں سے مل نہ سکا، وہ آج یا وہاب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یا وہاب آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار یا وہاب پڑھنے سے اگر آپ کی 33 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ وہ بھی پوری فرمائے گا۔ جب آپ 33 بار دوسرے نمبر پر یا وہاب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمانوں کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی یا اللہ یا رحمانوں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اس سے راضی ہو جاتی ہے، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کی کوئی خواہش ناممکن نہیں رہتی، پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اللہ بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کو اس کی رحمان والی صفت سے پکار رہے ہیں۔ یا رحمانو یہ اللہ کی لاڈلی صفت ہے۔ اس صفت سے جو بھی اللہ کو پکارے گا وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور جو رب کا لاڈلا بن جاتا ہے پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ یا اللہ یا رحمانوں کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحمانو 1 بار ہو گیا،
یا اللہ یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں اور عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے بہترین مستقبل کی اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے، پیسوں اور رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنے روزگار میں ترقی کے لیے، اور جو بھی آپ کی دلی مرادیں ہیں، بڑی سے بڑی حاجت ہو، جتنی بھی مرادیں ہوں، ان کو پورا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔